بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں خاتون صوفیاء کرام کی تعریف کرتے ہوئے جو علماء ہیں جنہیں وہ مولوی کہہ کر کے پکارتی ہے ان پر جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے، اور پھر کیا باتیں کر رہی ہے ان کی باتیں پہلے آپ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پر جو ہے تبصرہ کرتے ہیں. اور مولوی کو صوفی کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کیونکہ صوفی دیواریں نہیں کھڑی کرتا، پل بناتا ہے. مولوی دیواریں کھڑی کرتے ہیں. صوفی کا خدا رحمان ہے، رحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے. ملا کا خدا سارا دن ایک چابک لیے بیٹھا ہے کہ یہ غلط کیا اور وہ غلط کیا. میرا سوال تو اپنے رب سے یہ کہ مجھے پیدا کیا تھا تم نے غلطی کرنے کے لیے، تو اگر مجھ سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو مجھے یہ توفیق تو دی گئی ہے نا کہ میں اس غلطی کی اصلاح کر لوں. تو میں اس اصلاح کی توفیق میں اس سے محبت کیوں نہ کروں، اس سزا کے خیال سے اس سے ڈرتی کیوں رہوں؟ پھر میں کبھی وہ اس توفیق کی طرف نہیں جا پاؤں گی نا. اور اصلاح ہمیشہ محبت اور عنایت اور شفقت سے ہوتی. کیا باتیں کر رہی ہے ان کی باتیں پہلے آپ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پر جو ہے تبصرہ کرتے ہیں. تو یہ خاتون کی باتیں تھی، آپ نے سماعت فرمائی. یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ صوفیاء کا رب جو ہے وہ ہے رحمان اور رحیم، یعنی اپنے بندوں پر مہربان، شفیق اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا. جبکہ مولوی جو ہیں وہ دیواریں کھڑی کرتے ہیں اور صوفیاء جو ہیں وہ پل بناتے ہیں، اور مولوی جو ہیں وہ ڈنڈا لے کر کے پھر رہے ہیں، یعنی ان کا جو رب ہے وہ گویا کہ ڈنڈا لے کر کے پھر رہا ہے. اس طرح کی جو ہے منفی باتیں، گمراہ کن باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خاتون کو یا اسے سننے والے یا اس کی تائید کرنے والے یا اس کی ان باتوں کے بارے میں تحسین کے کلمات کرنے والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، قہار بھی ہے. یعنی جو لوگ اس کے حکام کو بجا لاتے ہیں، یعنی اس کے بندے، اس کی نعمتوں کو کھانے والے، اس کی زمین پر رہنے والے اور اللہ کی لا محدود نعمتوں کو حاصل کرنے والے اس کے حکام کو بجا لاتے ہیں اور اپنے خالق کو ناراض نہیں کرتے. اگر کسی وجہ سے ان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو نادم و شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کو مناتے ہیں. تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو یقینی طور پر جو ہے مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. لیکن اگر وہ لوگ نافرمانی پر اتر آئیں اور پھر توبہ بھی نہ کریں اور اپنے اس گناہ پر شرمندہ اور نادم بھی نہ ہوں اور اللہ کے احکام کو پسے پوچھ ڈالتے جائیں، نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہو، اور مخلوق خدا کو ستانے لگ جائیں، بدکاری کے مرتکب ہوں، شراب نوشی کرنے والے ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا نظام جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انتقام بھی لیتا ہے، بدلہ بھی لیتا ہے اور گرفت بھی فرماتا ہے. اس حوالے سے بکثرت مثالیں جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں. فرعون جو ہے جب تکبر پر اتر آیا اور مخلوق خدا کو اللہ کی عبادت کے بجائے اسی کے آگے جھکنے کے بجائے یہ کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور پھر اللہ کے احکام کی طرف جو دعوت دینے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگ جب انہیں ستانے لگا، تو پھر اللہ کا نظام جو گرفت ہے، سختی ہے، پکڑ ہے، وہ پھر نظام جو ہے وہ سامنے آیا. تو بتانا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں عدالتیں بھی ہیں اور ہم اپنے گھروں کے ارد گرد جو ہے دیواریں بھی کھڑی کرتے ہیں، مضبوط دیواریں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو چیزیں محفوظ ہیں
ان کی حفاظت جو ہے وہ رہے، یہاں کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت رہے۔ اگر ایسے کھلا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، جو دل کرے جس کا آنا ہوا آ جائے، تو پھر کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہے گی، نہ جان نہ مال۔ تو اگر ہر ایک شخص جو ہے کھلی اجازت دے دی جائے، جو چاہے کرے، دیواریں کوئی کھڑی نہ ہو۔ دیواروں کا تو اللہ نے خود حکم دیا، حدود اللہ جسے کہا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فرمایا من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، فرمایا ایسے لوگ جو ہے ظالم ہیں، کہیں فرمایا فاسق ہیں، کہیں فرمایا کافر ہیں۔ تو یہ اللہ کی دیواریں ہیں، اللہ نے خود جو ہے دیواریں جو ہے وہ کھڑی کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کوئی شخص جو ہے نہ اللہ کے نظام کو پامال کرے اور نہ مخلوق خدا کو جو ہے ستاتا ہوا نظر آئے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو پھر اللہ کے حدود کو تجاوز کرنے والا ہوگا، اللہ کی دیواروں کو جو ہے توڑنے والا ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے واضح کر دیا، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حرام ہیں یا حلال ہیں، ان میں اشتباہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مثال دی ہے، فرمایا کہ جیسے ایک بادشاہ ہے، اس کی چراگاہ ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ چار دیواری ہے۔ اگر جو ہے چرواہا جو ہے اس کی دیوار کے اندر جائے گا، اس کی چراگاہ میں جائے گا، تو واضح ہے اس کے لیے جو ہے وہ مجرم ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا۔ فرمایا اسی طرح اللہ کی کچھ حدود بھی ایسی ہیں جو انہیں پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں دونوں گروہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جو اللہ کے احکام کو بجا لانے والے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی و انکساری کرنے والے ہیں، اور اگر گناہ اور خطا ہو جائے تو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بڑے بڑے محلات بنا رکھے ہیں۔ واضح ہے وہ شخص جو ہے اللہ کے حدود کو پامال نہیں کر رہا، اللہ کے نظام کو جو ہے پس پشت نہیں ڈال رہا، بلکہ اس کی انعامات کو یاد کرتے ہوئے، اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اللہ کے نظام کو پامال کرتا ہے، تو ان کے لیے پھر سزا بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں بکثرت مواقع آپ کو ملیں گے جہاں فرمایا کہ اس شخص کے لیے احکام جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ آخرت میں ہی سب کچھ ہوگا۔ اس حوالے سے چند ایک قرآن آیات جو ہے میں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ہر چیز جو ہے واضح ہو، اور مولویوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ مولوی جو ہے وہ تو اللہ کے دین کے نظام کا محافظ ہے، ترجمان ہے، اس نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے قرآن حدیث، میرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکام ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے انہیں آگے بیان کرتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کے اقوال و افعال ہیں جو یقیناً جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، انہیں جو ہے آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس کا کام تو یہی ہے۔ تو اصل میں جو ہے دل میں نفرت تو اللہ کے حکام سے ہے، اللہ کے نظام سے ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہے، لیکن اب اس نفرت کا اظہار جو ہے مولوی پر کرنا ہے، حالانکہ مولوی تو کچھ بھی نہیں، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے، وہ تو وہی زبان بولتا ہے جو قرآن کی زبان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ہے۔ تو قرآن کی چند آیات جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن میں آخرت کا ایک منظر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، سورہ مومنون ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے 99 سے شروع ہو رہی ہے، 99 سے۔ فرمایا کہ جب ان میں سے کسی ایک کے ہاں موت کی گھڑی آتی ہے، موت آتی ہے، یعنی جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ویسے تو مستی کی زندگی گزارتا رہا، کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، شراب نوشی کر رہا ہوں، اور اسی طرح جو ہے بدکاری کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، لوگوں کا مال کھا رہا ہوں، ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ خوب جو ہے مستی کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب موت کی گھڑی آئی، اور پھر جو ہے قیامت کے دن جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یا پھر فرمایا کہ قبر میں، تو قالا، وہ کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب تو مجھے دوبارہ جو ہے واپس لوٹا دے، زمین کی طرف، دنیا کی طرف جو ہے دوبارہ مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب جو میں اچھے اعمال چھوڑ کر کے آیا ہوں، نہیں کر سکا، نہ نماز کی پرواہ، نہ باقی اعمال صالح کی پرواہ، اب میں اعمال صالح کروں گا، اب جو ہے میں اعمال کو کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کلا ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ وہ بات ہے جو اب کہہ رہا ہے، اب بولی جا رہا ہے، پہلے جو ہے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے مرنے والوں کے آگے جو ایک برزخ ہے، یعنی وہی قبر ہے، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، یہ کب تک اسی میں پڑا رہے گا؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن جو ہے دوبارہ اپنی قبروں سے جو ہے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا کہ جب سور جو ہے پھونکا جائے گا، لوگ جو ہے اپنی قبروں سے نکلیں گے، تو فرمایا فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، یہ جو دنیا میں رشتے ہیں، دوستیاں ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے، تعلق ہیں، فرمایا وہ نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، اور نہ وہ ایک دوسرے سے کسی کی بات پوچھیں گے۔ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَلَهُ الْمُفْلِحُونَ، ہاں قیامت کے دن نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، فرمایا جن کی نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فرمایا کہ جن کی نیکیوں کا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہوگا، نیکیاں کم ہوگی، فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹے کا کام کرنے والے ہیں، خود کو گھاٹے میں جو ہے ڈال دیا انہوں نے، فرمایا وہ ہمیشہ جو ہے دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کر رہا ہے، جو ہمارے ہاں تو کہہ دیا جاتا ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا کہ میں خطا کروں، میں گناہ کروں، جو چاہوں کروں، یعنی کہ پرواہ نہیں، احساس ہی نہیں ہے، تو سزا کیا ہے؟ فرمایا تلفح وجوہہم النار، دوزخ کی آگ جو ہے ان کے چہروں کو جو ہے جھلسا دے گی، وہم فیہا قالہون، اور فرمایا وہ اس دوزخ کے اندر جو ہے بد شکر ہو رہے ہوں گے، چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے دوزخ کی آگ میں جلنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی گئی؟ اللہ کے حکام قرآن نہیں پڑھا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ تمہارے سامنے نہیں رکھے گئے تھے؟ وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، سب کچھ پڑھا گیا، سب کچھ تمہارے سامنے تھا، لیکن تم یہی کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں، یہ جھٹلایا کرتے تھے، یہی کہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگوں کی باتیں سن کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ یہی لوگ کہیں گے یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، اور ہم جو ہے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، گمراہ تھے، گمراہی کی طرف، یعنی تب جو ہے انہیں احساس ہوگا کہ ہم گمراہی کی راہ پر چل رہے تھے، صراط کی مستقیم پر نہیں تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہمیں اب تو دوزخ کی آگ سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ جو ہے پھر برائی کی طرف لوٹیں، ویسی کی طرف آئیں تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح جو ہے تم ذلیل ہو کر کے پڑے رہو اور خبردار میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جہاں یہ کہا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں ذو انتقام بھی ہوں، اور انتقام یعنی اعمال کا حساب و کتاب جو ہے وہ آخرت کے دن ہوگا۔ یہاں پہ انسان مستقل کر رہا ہے، ہر ایک جو اپنی زندگی گزار رہا ہے، کوئی رحمان مان رہا ہے اور ہم رحیم کہہ کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، جو کچھ دل کرتا ہے کر رہا ہے۔ اس طرح کی جو ہے فرضی لوگوں کی باتیں سن سن کر کے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی حق کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن کچھ اور بولتا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، قہار بھی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے احکام دونوں طریقے سے جو ہے مخلوق خدا تک پہنچایا جائے، تاکہ لوگوں کی زندگی جو ہے صراط کے مستقیم پر ہو، سیدھی راہ پر انسان چلتا رہے اور اپنی اخروی زندگی جو ہے بہتر بنائے۔ چند اور بھی آیات میں بیان کرنا چاہوں گا تھوڑے سے وقفے کے بعد۔